سید محمد علی صاحب، آپ کہیے گا، آپ قومی سلامتی امور کے ماہر بھی ہیں، قومی سلامتی سے متعلق بھی بات ہوئی اور بڑی وضاحت سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 3 معاملات ہیں۔ ایک سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا، پوشیدہ تعلقات کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہ بیانات دلوائے جائیں پاکستان مخالف، اور تیسری بڑی اہم انہوں نے بات کی کہ بیرون ملک دارالحکومت جو ہیں، دارالخلافوں میں خاص طور پر، وہاں کوشش کی گئی کہ پاکستان کے بارے میں کہا جائے کہ وہاں سرمایہ کاری نہ ہو اور معیشت پاکستان کے، تو یہ بڑی ایک تشویشناک بھی بات ہے اور بڑا اہم یہ نقطہ بھی انہوں نے اٹھایا۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے ایک بہت اہم پریس کانفرنس تھی۔ مختصراً اس کے 5 جو اہم ترین نکات ہیں وہ آپ کے توسط سے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ جو بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعات تھے وہ ایک منظم سازش کا حصہ تھے، اور جو بھی اس میں ملوث تھے نہ تو ان کو بلایا جائے گا نہ معاف کیا جائے گا، اس سے قطع نظر کہ ان کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو اور کسی بھی فیملی یا ادارے سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو ایک ہائیبرڈ وار یہ لڑ رہی ہے یہ جماعت پاکستان کی قوم اور ریاست کے خلاف، اس کو عوام کی مدد اور تائید کے ساتھ فیصلہ کن شکست دی جائے گی۔ یہ پہلا پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نزاکت اور اہمیت کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے کبھی پاکستان فوج کے جذبے اور یونٹی آف کمانڈ پر اس طرح ڈائریکٹ حملہ کیا ہو، اور ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ ہماری پاک افواج اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ روزانہ تقریباً 77 آپریشنز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تو ایسے ٹائم پہ شہداء کی نشانیوں کو نشانہ بنانا ان کے مورال کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنے کے مترادف ہے۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو اس کی جامعہ منصوبہ بندی ہے اس کے 7 پہلو ہیں، اور ان میں ملوث جو بھی ہوگا اس کو بالکل بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ پہلا پہلو جو ہے اس کا وہ ڈیسیژن میکنگ ہے، دوسرا پلاننگ، تیسرا اشتعال انگیزی یا انسائٹیشن، چوتھا ڈائریکشن کہ کہاں پہ حملہ کرنا ہے، پانچواں رابطہ کاری یا سہولت کاری جس کو آپ کوارڈینیشن یا فیسیلیٹیشن کہتے ہیں، اور آخری پہلو اس کا ایگزیکیوشن ہے، جنہوں نے ایکچولی فزیکلی جا کے ان تنصیبات پہ جو لوگ حملہ آور ہوئے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کے ناظرین کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ان کے اہداف کیا تھے۔ یہ جو کچھ 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اہداف 7 ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ کہ پاکستان کی افواج کے خلاف نفرت پیدا کرنا، ان کے خلاف رسپیکٹ اور ٹرسٹ کو نفرت سے بدلنا۔ نمبر 2، پاکستان کی افواج کی قیادت اور اس کے رینک اینڈ فائل اور جوانوں اور افسروں میں انتشار پیدا کرنا اور ایک غیر یقینی کی فضا پیدا کرنا۔ نمبر 3، یہ کہ فوج کے مورال کو کم کرنا اور نقصان پہنچانا۔ چوتھا پہلو جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بیرونی دباؤ اور تشویش پیدا کرنا جس کے ذریعے پاکستان کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ اور پانچواں پہلو اس کا یہ ہے کہ معاشرے میں ریاست اور قوم کا جو عمرانی معاہدہ ہے، جو سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کو منتشر کرنا۔ چھٹا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو اس وقت پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے ان کے لیے بھی فضا ہموار کرنا۔ اور ساتواں اور سب سے جو کرٹیکل پہلو ہے وہ بین الاقوامی تشویش میں اضافہ کر کے ہمارے اوپر دباؤ بھی بڑھانا اور ہمارے معاشی مسائل کو بھی مزید گہرا اور اس میں بھی اضافہ کرنا۔ لیکن آخری پہلو جو میری اس انٹرونشن کا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ اس میں جو میسج ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میسج حکومت وقت، عدالتی نظام اور عالمی برادری کو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پاکستان کی فوج نے ایک بہت اعلیٰ مثال قائم کی ہے، اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کے لیول کے آفیسر کو برطرف کر کے 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف انکوائری کی کاروائی کو مکمل کر کے، اور یہ دو 4 سٹار جنرلز کے جو قریبی ترین ریلیٹیوز ہیں، داماد اور نواسی، ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج اپنے رینک میں اگر کوئی بھی ملک و قوم اور فوج کے خلاف کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہوگا اس کو وہ بالکل معاف نہیں کرے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔
اچھا آپ کہیے گا علی صاحب کہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ نام لیے بغیر سیاسی جماعت کا یہ کہا گیا کہ پاکستان کے عوام بالخصوص نوجوانوں کو جھوٹے انقلاب کے پیچھے لگا کر تو بغاوت پر اکسایا گیا. دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ متعدد اعلامیوں میں افواج پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کریں تو فوج اس کو سپورٹ کرے گی, اس کو انکریج کرتی ہے. ان دونوں کو اگر ساتھ رکھیں تو پھر آپ صورتحال کا کس طرح سے محمد صاحب تجزیہ کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی گنجائش ہے یا کس طرح سے آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اور دیکھیں جو سینٹرل آرگومنٹ ہے ڈی جی ایس پی آر کا اس پوری بہت جامعہ اور کمپریہنسو پریس کانفرنس کا, وہ یہ ہے کہ سلامتی, قانونی عمل اور سیاست کا آپس میں کوئی رابطہ اور کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ قومی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں, چاہے پاکستان میں بیٹھ کے یا پاکستان کے باہر بیٹھ کے, اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. اور فوج نے, جس طرح میں نے پہلے کہا, اپنے صفوں میں جن لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان کے رینک, لیول اور کنٹریبیوشن اور فیملی ریلیشن سے بالا تر ہو کے انہوں نے ان کو سزا دے بھی دی ہے, اور ان کو تمام ثبوتوں کے بیسس پہ قرار واقعی سزا ملے گی بھی. یہ پہلا پہلو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ قومی سلامتی, فوج کی جو ریپوٹیشن ہے اور انٹیگریٹی ہے, اور اس کے درمیان اس کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے جو کوشش میں ملوث لوگ ہیں, ان کو بالکل بھی معاف نہیں کیا جائے گا, اور قانونی اعتبار سے ان کو سزا دی جائے گی. اب جو سیاسی پہلو ہے کہ ملک میں جو سیاسی سچویشن ہے, اس کو ان دو پہلوؤں سے, سلامتی کے اور لیگل پروسیس سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے کہ سیاسی پارٹیز نے کیسے نظام حکومت چلانی ہے, کیسے گورن کرنا ہے, کس کو حکومت کرنی چاہیے. یہ معاملات سیاسی پارٹیز نے خود طے کرنی ہے تاکہ پاکستان کو پولیٹیکلی اسٹیبلائز کیا جائے. لیکن سلامتی کے معاملات پہ کوئی کمپرومائز فوج نہیں کرے گی, اور لیگل ایشوز پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ نہ ان کو سزا نہ صرف دی جائے گی بلکہ اس میں ابھی آپ نے لیگل ایشوز کی بات کی تو جی ہمارے ساتھ ہی رہیے.